औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ एक ऐसी आयत के हवाले से है जिस घर में भी ये आयत पढ़ी जाती है इस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बनता है। अल्लाह करीम उस घर को हर मुसीबत से, हर परेशानी से दूर फरमा देते हैं इंशाअल्लाह ताला। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। बेशक जब अल्लाह करीम आपको कोई चीज़ वापस लौटाना चाहता है तो दो ख़ास किस्म की निशानियाँ अल्लाह ताला आपके सामने लाते हैं। वो कौन सी ख़ास निशानियाँ हैं? अक्सर आप किसी भी चीज़ के खोने पर, छीनने पर आप बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होते हैं और इस अफसुर्दगी में अपने नसीब को बहुत बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। और फिर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये दुनिया हमारे लिए सज़ा है और दूसरों के लिए जज़ा क्यों है। यानी हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हम ये सोचते हैं आखिर मैं ही खाली हाथ क्यों रह गया हूँ। और फिर ये बेबसी आपको बिल्कुल जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात से नाउमीद कर देती है। पता है इंसान का ज़वाल और उसके दिल का इंतहाई पस्त दर्जा क्या है? कब वो पस्त दर्जे पर पहुंचता है? जब उसके साथ वो हो रहा हो जो उसको अपनी मर्जी का नहीं लग रहा होता। तो वो दिल शकन हो जाता है, मायूस हो जाता है, नाउमीद हो जाता है और फिर शैतानी चालों में उलझ जाता है। अगरचे आपको बहुत से ऐसे असबाब जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं कि मेरे असबाब नहीं बन रहे, रास्ते आपको दिखाई नहीं दे रहे होते हैं, मगर जान लीजिए कि आपका रब जो है, हमारा रब जो है वो हर मामले को जितना भी उलझा देता है, इसे इतनी ही खूबसूरती से सुलझाने की सलाहियत भी रखता है। और फिर अल्लाह पाक अपनी रहमत के साएबान में आपको लेता है और आप जब ज़ाहिरी हालात को देख रहे होते हैं, गमज़दा होते हैं, लेकिन गमज़दा होने की बजाय अगर आप जो है वो उसकी हकीकत शनासी से काम लें, आप अगर जान जाएं कि इसके पीछे राज क्या है, तो ना आपको ये गमे हयात जो है वो सताएं, ना ये खौफ कज़ा सताएं, क्योंकि आपका रब तो है ही कुन, जो कि अपने एक इशारे पर, इसके एक इशारे पर हर चीज़ बदल जाया करती है। याद रखिए वो वक्त कि तूफ़ान नूह की इब्तदा एक ख़ास तनूर से हुई थी, जो अल्लाह ताला के एक इशारे पर ठीक अपने वक्त पर उबल पड़ा था। और फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उन लोगों को जो अल्लाह पर यकीन रखने वाले थे, इन्हें बचा लिया था। बज़ाहिर ये एक अज़ाब था, लेकिन बेहतरीन दौर का आगाज़ का सबब भी वही था। अल्लाह ख़ुद कुरान करीम में सूरह अल अहज़ाब में फ़रमाते हैं, दर हकीकत तो अलीम और हकीम तो अल्लाह ही है। पैरवी करो इस बात की कि जिसका इशारा तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें किया जा रहा है। अल्लाह हर बात से बाखबर है जो तुम करते हो, और तुम अल्लाह पर तवक्कुल रखो और अल्लाह ही वकील होने के लिए काफ़ी है। अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी है। याद रखो, अल्लाह का तुमसे कुछ छीन लेना मकसूद नहीं है। अल्लाह ये नहीं चाहता कि तुमसे कुछ छीन ले। अगर तुम्हारे दिल में ये सवाल आ भी रहा है कि तुमसे तुम्हारी पसंदीदा चीज़ें क्यों छीन ली गई हैं, तो ये दो सूरतें हैं इसकी। जान लीजिए कि जिस तरह पानी की ये हकीकत नहीं है कि कोई कोई नक्श कबूल कर सके, और ना ही रेत की ये हकीकत है कि वो मजबूत तामीर की बुनियाद बन सके, इसी तरह से सच्चाई और हकीकत को नज़रअंदाज करके हम बातिल और बेजा उम्मीद पर अपने अमल की बुनियाद रखने लग जाते हैं, तो इसे नाकाम ही पाते हैं। जान लीजिए जो फ़िक्र अमल की सही राह को नहीं मानते और इनका कोई तीर निशाने पर नहीं बैठता है, तो अल्लाह ताला कुरान करीम में इसके हवाले से सूरह अल अनफाल में फ़रमाते हैं कि वही तो है जिसने मोमिनों के दिल एक दूसरे के साथ जोड़ दिए हैं। तुम रोए ज़मीन की सारी दौलत भी खर्च कर डालते तो इनके दिल ना जोड़ सकते थे, मगर वो अल्लाह है जिसने इनके दिलों को जो है वो जोड़ दिया है, और वो बड़ा ज़बरदस्त है, दाना है। तो जान लीजिए कि जब आप किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए बेचैन होते हैं, बेकरार होते हैं, आप उसकी हासिल करने के पीछे लगते हैं जिसकी हकीकतों का
آپ کو واضح طور پر شعور نہیں ہوتا، تو وہ جو چند پھولوں کی وجہ سے آپ پورے باغ کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، وہ پورا باغ آپ کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے جو اللہ نے آپ کے لیے تیار کیا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کو اس وقت کسی محرومی کا سامنا ہے یا کسی پریشانی کا سامنا ہے یا کوئی آپ سے دوری اختیار کر رہا ہے، تو اسے کرنے دیجیے، کیونکہ آپ کی خوش قسمتی اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی ہرگز محتاج نہیں ہے۔ بے شک اللہ کی رحمت تو اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ آپ کی ہر لمحہ رہنمائی فرمائے، اللہ آپ کی دستگیری فرمائے۔ اللہ ممکن ہے کہ جو چیزیں آپ کے فسانہ عجائب آپ کو لگ رہی ہوں کہ یہ فسانہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اسے اٹل حقیقت بنا کر آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دے۔ اللہ کے لیے تو سب جو ہے وہ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں سورہ کہف میں اللہ کریم فرماتے ہیں، اور وہ واقعہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں، تاکہ ان لوگوں کی کارسازی کا سارا اختیار جو ہے وہ خدائے برحق کے لیے ہے۔ انعام وہی بہتر ہے اور وہی بخشنے والا، اور انجام وہی بہتر ہے جو وہ تمہیں دکھائے۔ یاد رکھنا، جب تم سے کوئی بھی چیز لے لی گئی ہے جو تمہاری قسمت میں ہوتی نہیں ہے، تو وہ ہر بند دروازے کو توڑ کر تم تک پہنچ جاتی ہے۔ جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے اور جو تمہارے نصیب میں نہیں ہوتی، وہ مل ہی نہیں سکتی۔ اگر تم دوسروں کے لیے دعا لینے والے ہو، جب تک تمہارے ہاتھ خیر کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، خیر کے لیے نکل رہے ہیں، انشاءاللہ کبھی بھی آپ پر اللہ کریم زوال نہیں لا سکتے۔ اگر آپ جانتا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں انسانوں پر، تو اللہ ان پر جو ہے وہ کرم کر لیتے ہیں۔ تو وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ وہ یہ ہے کہ پہلی نشانی کہ جو انسان جب تک آپ اسباب کے سوالیہ نشانوں کو اور توکل اور یقین کے جوابوں سے بھرنا شروع کر دیتے ہیں، تب تک آپ پر اللہ کی کرم نوازیاں نہیں ہوتی۔ نا امیدی کے ہزار اسباب ہونے کے باوجود بھی آپ کی امید اور آپ کا جو امید کا دیا ہے وہ بجھتا نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس مہربان نے آپ کو کن کی چادر سے ڈھانپ لیا ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ کریم اشارہ فرما رہے ہیں، اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو جو ہے وہ اپنا ولی بناتا ہے۔ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر وہ تم کو عطا فرما دے گا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ آپ سے لی گئی چیز واپس لوٹنے کی دوسری جو خاص نشانی جو اللہ کریم فرماتے وہ یہ ہے کہ آپ کو جتنے بھی آپ پر حالات گردشیں ہیں، جو آپ کے حالات کی جو گردشیں ہیں، جو آپ کو متنزل نظر آ رہی ہیں، آپ کو نہیں نظر آ رہی کہ مجھے کچھ حاصل ہوگا، مگر منزل کا حصول جو ہے وہ آپ کو اللہ کریم اتنا تیز بنا دیں گے کہ جب آپ اپنے جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھ کر آپ اللہ پر توکل کرتے ہوئے آپ ٹھنڈے دل سے نپی تلی فیصلے کے ساتھ مشکل کا سامنا کرتے ہیں، اور تو وہ رحمان اللہ کریم آپ کی قسمت کے دروازوں کو کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں اس کی نشانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، اور برائی کا جواب بھلائی سے دو، اس صورت میں کہ تمہارے اور جس کے بیچ عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ ایسا ہو جائے جیسے دلی دوست ہو جائے۔ جانتے ہیں آپ کے ایمان والا کبھی کسی چیز کے ضائع ہو جانے پر جو ہے وہ رنجیدہ نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے نقصان پر دکھ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس معاملے میں کوئی بڑی خیر جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ بے شک اللہ نے کوئی خیر جو ہے وہ پوشیدہ رکھی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں اس کے حوالے سے کہ تم نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی راہ نکالنے ہی والا ہو اور تمام فکر اور دکھ تمہارے جو ہے وہ مٹ جائیں، اس حزن کا، اس غم کا ازالہ ہو جائے اور تمہارا معاملہ آسان ہو جائے، اور دور کو وہ نزدیک کر دے۔ اور مطمئن رہنا، رحمان بہت جلد جو ہے تمہاری آزمائشیں ختم کر دے گا، تمہاری جو مشکلات کو آسان کر دے گا۔ آج کی جو میں آپ سے ذکر کری تھی جو آیات ہیں، وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے حوالے سے فرمایا ہے کہ جس گھر میں
یہ آیات پڑھی جاتی ہیں شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، جب شیطان داخل نہیں ہوتا ہے تو اس گھر میں برکتیں رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے انشاءاللہ تعالی رات کے وقت آمن الرسول سے جو اس کی جو آیات ہیں اس کو آپ نے پڑھنی ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو رات کے اعمال ہوتے ہیں ان کو بھی اپنا معمول بنائیں، یعنی کہ آیت الکرسی وغیرہ چاروں کل اور ان کو اور سورہ ملک کو بھی، مطلب یہ لازمی آپ یہ 2 آیات آپ نے لازمی پڑھنی انشاءاللہ۔ جس گھر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے وہاں پر مصیبتیں پریشانیاں جو ہے وہ ختم ہوتی ہیں۔ اللہ کریم اس گھر میں رحمتیں جو ہے وہ نازل فرماتے ہیں، جن کے اپنے گھر نہیں ہیں ان کو اپنے گھر عطا فرماتے ہیں، جو پیسوں کے لیے اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ ہر چیز ان کے لیے آسان بناتے ہیں، اللہ کریم ہر پریشانی ان کی ختم فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یکسوئی کے ساتھ امید کے ساتھ بلا ناغہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیات کو لازمی آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ وظیفہ کی اجازت حاصل کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں اپنا نام یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام یا کسی بھی سورہ کا نام لکھ دیں، یا ماشاءاللہ سبحان اللہ جو آپ سے ہو سکے لکھ دیں، آپ کو وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔